الله لذاته مبرأ من كل ريب، والحمد لذاته ليس متجسم ولا متركب ولا متجزا، سبحانه وتعالى من حسب ونسب، سبحانه وتعالى من شريك وند وضد، سبحانه وتعالى من صاحبة ولا ولد، سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير، سبحانه وتعالى من صهر ولا حسب ولا نسب، سبحانه وتعالى عما يشركون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الكون ورب الأرض ورب الملك ورب الفلك ورب الجبال ورب الطيور ورب الحيوان ورب الإنس ورب الجان، ورب الماء ورب القدر ورب القضاء، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في إرثه ولا شريك له في قدرته، لا شريك له في كماله وعزه وعظمته، الواحد المتفرد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتقدير، المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتكبير، والصلاة والسلام على أحمد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والتابعين الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب اور بے عیب اور لا شک کتاب 22واں سپارہ سورہ احزاب کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار لا یزال کے اندر التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح حق سچ قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سزا دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے حدود اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا حیا ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ ہر کسی کا حیا تو دل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کا حیا نہیں ہے، اللہ کے اوامر کا حیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا حیا ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے احکام اور اللہ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حیا نہ کرنے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر خدا کی لعنت برستی ہے۔ تیسرا سبب فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اب جو قوم اللہ کے پیغمبر کو ایذا پہنچاتی ہے اس قوم کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ایذا پہنچانا یہ دو طریقوں سے تھا اور دو طریقوں سے ہے، ایک ظاہری ایذا ہے اور ایک باطنی ایذا ہے۔
ظاہری ایذا اس طرح کہ کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو وہ شخص بھی ملعون ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت اور شریعت کا حیا نہیں کرتا، اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت برستی ہے۔ یہ تین گروہ جو قرآن مقدس نے ذکر کیے ہیں، فرمایا اس قوم کے اوپر اگر یہ تین کام یہ قوم کرے گی تو ان کے اوپر خدا کی لعنت برسے گی، اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ظاہری طور پہ جس طرح حق ہے بیان کرنے کا، اس طرح بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی، اگر اس کو چھپائیں گے تو اللہ کی لعنت برسے گی۔ اللہ کے احکام اور حدود اور اوامر کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اگر ان چیزوں کی نافرمانی کریں گے، حیا نہیں کریں گے تو اللہ کی لعنت برسے گی۔ اور اس امت کے لیے جو نمونہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجا ہے، اگر اس پیغمبر کی سیرت اور صورت کا حیا نہیں کرو گے تو خدا کی لعنت برسے گی، چاہے وہ تہجد گزار ہے، چاہے وہ حاجی ہے، چاہے وہ نمازی ہے، کتنا بڑا عالم ہے یا مولوی ہے یا پیر ہے یا جاہل ہے یا امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور صورت، سنت اور شریعت کی حیا نہیں ہے، اس کے اوپر خدا کی لعنت برسے گی۔ اگر دل میں حیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسے گی۔ اب آدمی خود اندازہ لگاتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا یا اللہ ان لوگوں کے اوپر لعنت کر، کیوں کہ یہ تیری کتاب کو چھپانے والے لوگ ہیں، ایک وجہ۔ دوسری یہ کہ یا اللہ یہ تیرے احکام کا حیا ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تیسرا یا اللہ جو میں محمد الرسول اللہ نے دین کو تیار کیا ہے 23 سال کی محنت کر کے، اس سنت اور شریعت کا حیا ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس وجہ سے آ کے اللہ کے پیغمبر نے بہت سے لوگوں کے اوپر لعنت کی بد دعا کی ہے۔ حالانکہ اللہ کا پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، لیکن کیوں لعنت کی ہے کہ یہ بہت بڑے مجرم لوگ ہیں، اور اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ امت ان کاموں سے بچ جائے تاکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ برسے۔ تو جس قوم کے اوپر خدا کی لعنت برستی ہے تو قرآن نے کہا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جس آدمی کے اوپر خدا کی لعنت برس جائے، فرمایا وہ آدمی تو مر گیا دنیا کی زندگی میں، وہ تو ملعون ہے، کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے بچاؤ کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیوں اس نے خدا کو غضبناک کر دیا ہے، اس نے اللہ کے رسول کو ایذا دی ہے، اس نے اللہ کے اوامر اور احکام کی نافرمانی کر کے خود میں فخر اور تکبر میں آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آ کہ خدا کی لعنت کا سبب یہ تین چیزیں ہیں، اور ہر وہ آدمی وہ برا کام کرتا ہے جس قوم کے اندر ان تین چیزوں کا حیا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے تو جو مرضی کرے، جدھر بھی جائے، جہاں جائے، چاہے قبروں کی طرف جائے، چاہے چوری کی طرف جائے، چاہے مزاروں پہ جائے، جہاں بھی جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب لعنتیں برس 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 کے پھر آدمی کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ کیسے؟ جس طرح ایک زمین کے اوپر مسلسل بارش برستی رہے اور اس میں پانی رکا رہتا ہے، اور جب تک پانی رہے وہ زمین کوئی فصل اگانے کے قابل نہیں رہتی، کیوں؟ مسلسل اس کے اوپر بارش برس رہی ہے۔ تو جس انسان کے دل پہ مسلسل اللہ کی لعنت برسے، پھر اس کا دل جو ہے نکارا ہو جاتا ہے، زنگالود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔
تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے نام لے لے کے فرمایا فلاں پہ اللہ لعنت کرے، فلاں پہ اللہ لعنت کرے۔ کیوں؟ اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ شاید کہ یہ امت اللہ کے غضب سے بچ جائے اور اللہ کی لعنت اور دوری سے بچ جائے۔ پہلے جو 3 سبب ہیں کہ لعنت آدمی کے اوپر کیوں آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلا سبب اللہ کی کتاب کو چھپانے کی وجہ سے، دوسرا سبب اللہ کے احکام اور اوامر اور حدود کی حیا نہ کرنے کی وجہ سے، تیسرا سبب اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور صورت، سنت اور شریعت کی حیا نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی لعنت برستی ہے۔ تو جب یہ 3 چیزیں آدمی کے دل میں نہیں ہوں تو پھر آدمی جو چاہے کرے، پھر اس کے اوپر خدا کی لعنت ہی برستی ہے، پھر وہ دین کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف نہیں آ سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مقامات کے اوپر اعلان کر کے اور یہ بیان کیا، یہ واضح کیا، یہ ظاہر کیا احادیث کے اندر۔ تمہید کے طور پہ چند احادیث سن لیں اس بارے میں کہ اللہ کے پیغمبر نے کس قوم کے اوپر لعنت کی ہے اور کیسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، تاکہ پھر آگے آپ کو جو مین چیز ہے سمجھانے والی وہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کسی مخلوق کا حق نہیں رکھا، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی کا حق اللہ کے پیغمبر نے رکھا نہیں، ہر چیز کا حق ادا کیا ہے۔ تو پھر بھی آدمی اللہ کے پیغمبر کی سنت اور شریعت کا حیا نہ کرے تو پھر خدا کی لعنت ہی آنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علی اولا علیہ وسلم لعن اللہ من تولا غیر موالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ لعنت کر اس شخص پہ جو شخص حکومت کا اہل نہیں ہے، وزارت کا اہل نہیں ہے، صدارت کا اہل نہیں ہے، حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، اس شخص کو جو آدمی حاکم بنائے، جو اس کو وزیر بنائے، جو اس کو اپنا حاکم اور امیر بنائے، یا اللہ اس قوم کے اوپر بھی لعنت کر اور اس شخص پہ بھی لعنت کر۔ لعن اللہ من تولا غیر موالی ہے، اے اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو حکومت اور صدارت کا اہل نہیں ہے، پھر اس کو حاکم بنا دیا جائے، اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ لعن اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من انتمى الی غیر موالیہ، یا اللہ اس آدمی کے اوپر بھی لعنت کر جو کسی وزارت کے عہدے کی خواہش کرتا ہے، جو حکومت کے عہدے کی خواہش کرتا ہے، جو بڑا جج بننا چاہتا ہے یا قاضی بننا چاہتا ہے یا امیر بننا چاہتا ہے یا حاکم بننا چاہتا ہے، جو عہدے کی خواہش کرتا ہے، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من مثل بالبہائم، اے اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو کسی جانور کو تکلیف دیتا ہے، جو کسی جانور کو پکڑ کے اس کا اعضاء کاٹ دیتا ہے، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ دوسری روایت میں فرمایا لعن اللہ من صبر بالطیور والبہائم، یا اللہ اس قوم پہ لعنت کر جو کسی جانور کو پکڑ کے زور سے مارتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، خود ہی مر جائے گا، اس کا جانور کا صبر دیکھتا ہے، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو کسی روح والی چیز کو، ذی روح چیز کو پکڑتا ہے اپنی غرض کے ساتھ، پھر اس کو روک کے رکھتا ہے، پھر اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے اپنی غرض کی لالچ کی وجہ سے آ کے۔ یا اللہ ایسے شخص کے اوپر بھی لعنت کر، چاہے وہ کوئی حرام جانور ہے یا حلال جانور ہے، کوئی مرغا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی جنگل کا جانور ہے، جس میں بھی روح ہے اس کو پکڑ کے بلا وجہ تکلیف دیتا ہے، اس کو روک کے رکھتا ہے اپنی غرض کی وجہ سے۔ یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الواصل والمستوصل، اے اللہ اس عورت پہ لعنت کر جو عورت اپنے بالوں کو گنگریالے کرتی ہے، اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ساتھ شامل کر لیتی ہے، یا ایک بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو گرا لگا کے اس کی میڈیاں بنا کے تتزین بذالک، یا اللہ ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ والمستوصلہ، اور جو اجرت پہ کام کرتی ہے، عورت یہ کام کرتی ہے، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات، اے اللہ لعنت کر اس عورت پہ النامسات جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، اپنے بھنور کے بال اکھاڑتی ہے، اپنے چہرے سے بال اتارتی ہے، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ الواشمات والمستوشمات، جو وشم کرتی ہے سوئی کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کی جلد کو اتار کے اس کے اندر سرمے سے یا سیاہی سے یا نیل سے یا کحل سے یا کسی اور چیز سے اندر نقش بناتی ہے، چاہے وہ چہرے کے اوپر ہو یا ہاتھ کے اوپر ہو، جو اپنی جلد کو اتار کے اندر نقش بناتی ہے، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ والمتفلجات، یا اللہ اس عورت پہ لعنت کر جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ بناتی ہے، دانتوں کے درمیان فرق بناتی ہے زینت کے لیے، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ للحسن المغیرات، یا اللہ جو تیری مخلوق میں جس طرح تو نے اس کی تصویر بنائی ہے وہ اپنی تصویر کو تبدیل کرتی ہے، یا اللہ ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من وسم بالوجہ، یا اللہ اس مرد کے اوپر بھی لعنت کر، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر جو اپنے چہرے کے اوپر سلائی سے یا کسی گرم چیز سے لکیریں لگاتی ہے یا نشان لگاتی ہے یا کوئی تل بناتی ہے، اس مرد اور عورت کے اوپر بھی یا اللہ لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ المصوفات التي يدعوها زوجها وهي تقول سوف تغلبه عیناہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ المصوفات، جس عورت کا خامد اس کو آواز دیتا ہے اور یہ انتظار کرتی ہے کہ وہ سو جائے، فرمایا وہ جاتی نہیں ہے، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الشاکر والمشوکر، یا اللہ اس لعن اللہ الکاشر والمقوشر، دوسری روایت میں آتا ہے والمقشر، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر جو عورت اپنے چہرے کو تبدیل کرواتی ہے، جلد اتار کے دوسری جلد اپنے چہرے کے اوپر چڑھاتی ہے، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہات بالرجال والمتشبہین من الرجال من نساء، اے اللہ اس عورتوں پہ لعنت کر
جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں کے اوپر لعنت کر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ لباس کے اندر ہو، چاہے وہ شکل و صورت کے اندر ہو، چاہے وہ چال ڈھال کے اندر ہو، ہر اس عورت پہ یا اللہ لعنت کر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور ہر اس مرد پہ لعنت کر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الرجال الذین یلبسون لبسۃ النساء والمرأة اللاتی یلبسن لبسۃ الرجال۔ یا اللہ ان مردوں پہ لعنت کر جو عورتوں والا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت کر جو مردوں والا لباس پہنتی ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آ کے لعنت آ رہی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الرجلۃ النساء۔ اے اللہ اس عورت کے پاؤں پہ لعنت کر جس عورت کے پاؤں ننگے ہیں اور مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ دکھلانے پہ خوش ہوتی ہے، اپنی چال کے اندر مٹک مٹک کے چلتی ہے، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ لعن اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ بیتا یدخل فیہ مخنثا۔ اے اللہ اس گھر کے اندر بھی لعنت کر جس گھر کے اندر یہ مخنث، یہ خسرے جس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یا اللہ اس گھر کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ المخنث الرجال من النساء والمترجلات من الرجال بالنساء والمتبتلین الذین یقولون لا نتزوج۔ یا اللہ ان خنثوں کے اوپر بھی لعنت کر جو عورتوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت کر جو مخنثات ہیں پھر مردوں والی تشبیہات کرتی ہیں۔ یا اللہ ایسی قوم کے اوپر بھی لعنت کر، اور اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر المتبتلین الذین یقولون لا نتزوج، جو شادی کے قابل ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے پھر وہ شادی نہیں کرتے، زنا کی طرف جاتے ہیں۔ یا اللہ اس قوم کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ النائحہ والمستمعہ۔ یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر جو کسی میت کے اوپر نوحہ کرتی ہے، آوازیں نکالتی ہے، گیت گاتی ہے، مرثیے پڑھتی ہے۔ یا اللہ جو نوحہ کرنے والی عورت ہے اس کے اوپر بھی لعنت کر، والمستمعہ جو سنتی ہے اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ النائحہ والمستمعہ والحالقہ والسالقہ۔ فرمایا یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر جو میت کے اوپر اونچی اونچی آوازیں نکالتی ہے، سننے والی کے اوپر بھی، کرنے والی کے اوپر بھی لعنت کر، اور ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت کر جو اپنے بال بالکل ختم کروا دیتی ہے، سر کے بال بالکل منڈوا دیتی ہے، اس عورت کے اوپر بھی یا اللہ لعنت کر۔ والسالقہ جو گندی زبان والی عورت ہے، یا اللہ اس عورت کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ یا اللہ اس آدمی کے اوپر بھی لعنت کر جو بے حیائی کی نظر کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، مرد یا عورت کی طرف دیکھتا ہے، اس کے اوپر بھی یا اللہ لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ یا اللہ جو بدفعلی کرنے والے مرد ہیں اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل
عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ یا اللہ جو لواطت کرنے والے، بدفعلی کرنے والے، یا اللہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت کر۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے اس قوم کے لیے لعنت کی بد دعا کی۔ پھر فرمایا یا اللہ اس نظر سے جو کوئی دیکھتا ہے اور جو دکھانے پہ خوش ہوتا ہے، دونوں کے اوپر یا اللہ اپنی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من وقع علی البہائم۔ یا اللہ اس مرد کے اوپر لعنت کر جو کسی انسانی جنس کے علاوہ کسی غیر جنس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من جمع امرأة وبنتها۔ یا اللہ اس مرد کے اوپر بھی لعنت کر جو اپنے گھر کے اندر ماں بیٹی دونوں کو رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی یا اللہ لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من قعد بالحلقۃ۔ یا اللہ اس آدمی کے اوپر بھی لعنت کر کہ ایک حلقہ بنا ہو اور وہ آ کے درمیان میں بیٹھ جائے، فی وسط الحلقہ۔ یا اللہ اس مرد کے اوپر بھی لعنت کر، کیوں اس نے ادب نہیں کیا محفل اور مجلس کا؟ تو پیغمبر کا حکم کیا ہے کہ محفل اور مجلس کا ادب کرنا، اس نے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے آ کے اس کے اوپر لعنت ہے۔ پھر فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من قعد فی وسط الحلقہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من اکل الربا وشاہدیہ وکاتبہ۔ یا اللہ اس آدمی کے اوپر بھی لعنت کر جو سود کھانے والا آدمی ہے، جو لکھنے والا آدمی ہے سود کو، اس کے اوپر بھی لعنت کر، جو گواہ ہیں اس کے اوپر بھی یا اللہ لعنت کر۔ لعن اللہ من اکل الربا آکلہ وموکلہ کاتبہ وشاہدہ۔ یا اللہ جو لکھنے والا ہے، جو اس کام میں شریک ہے، جو سود کا کام کرتا ہے، جو کھاتا ہے، یا اللہ اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ شارب الخمر۔ یا اللہ شراب پینے والے کے اوپر بھی لعنت کر۔ لعن اللہ من شرب الخمر وساقیها وبائها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحمول له والمحمول الیہ واکل ثمنها۔ یا اللہ شراب پینے والے کے اوپر بھی لعنت کر، پلانے والے کے اوپر بھی لعنت کر، لانے والے کے اوپر بھی لعنت کر، جس کے لیے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کر، اور جو شراب کی کمائی کھاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من اکل ثمنها۔ جس نے شراب کی کمائی کھائی یا اللہ اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ لعن اللہ الرائش۔ یا اللہ اس آدمی کے اوپر بھی لعنت کر۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما۔ یا اللہ رشوت لینے والے کے اوپر بھی لعنت کر، رشوت دینے والے کے اوپر بھی لعنت کر، اور جو ان کے دونوں کے درمیان ہے جو دلال ہے، ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، یا اللہ اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ اسی حدیث کے مصداق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 15 آدمیوں کی کمائی فرمایا حرام ہے لوگوں، اور گن کے شمار کر کے حضرت ابن عباس نے بیان کیا۔ اور کون ابن عباس؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو عبداللہ بن عباس جو بات کہے اس کو سچ جانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا السحت،
پہلی چیز لوگوں، رشوت حرام ہے، باطل ہے، ناجائز ہے، مردود ہے، دینے والا، لینے والا اور دلوانے والا سب کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور فرمایا وَثَمَنُ الْكَلْبِ، کتے بیچنے والا، کتے کی خرید و فروخت کرنے والا، کتے کی کمائی بھی حرام کی۔ ثمن القرد، بندر نچانے والا اور بندروں کی خرید و فروخت کرنے والا، اس کی کمائی بھی حرام کی۔ وثمن الخنزیر، خنزیر کی کمائی بھی حرام کی۔ وثمن المیتۃ، مردار کی کمائی بھی حرام کی۔ ومہر البغی، زانیہ کی کمائی بھی حرام کی۔ وثمن المغنیہ، گانا بجانے والی عورت کی کمائی بھی حرام کی۔ وأجر النائحہ، میت پہ نوحہ کرنے والی، اس کی اجرت میں پیسے لینے والی، اس کی کمائی بھی حرام کی۔ وأجر الکاہن، کاہن جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، اس کی کمائی بھی حرام کی۔ وأجر الساحر، جادوگر کی کمائی بھی حرام کی۔ وأجر القائف، قیافہ شناس جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں، لکیریں دیکھتے ہیں، قیافہ شناس جو ہے۔ وأجر القائف، قیافہ شناس کی کمائی بھی حرام کی۔ وأجر الخمر، شراب کی کمائی بھی حرام کی۔ وثمن جلود البہائم، جو درندے ہیں ان کے بیچنا اور ان کے کھالوں کی کمائی بھی حرام کی۔ وأجر المیتۃ، مردار کی کمائی بھی حرام کی۔ ہاں اس کی کھال کو اگر رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعصب الفحل، اور جو کسی مادہ کو حاملہ کروانے کے لیے کسی نر کو لے کے آتا ہے، اس کے عوض میں جو پیسے لیتا ہے، یہ کمائی بھی حرام کی۔ کاہن، ساحر، جادوگر سب کی کمائی حرام کی۔ اسی طرح تعویذات کی کمائی بھی حرام کی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، کسی عام مولوی شولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ 15 آدمی گن کے عبداللہ ابن عباس میں فرمایا، اسی حدیث کی تشریح میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا ایسی قوم کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ تو لعنت کا سبب جو 3 ذکر کیے ہیں، کیوں اللہ کی لعنت آتی ہے؟ کہ قرآن کو چھپانے کی وجہ سے، قرآن بیان نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی لعنت ہے۔ اللہ کے حکم کی حیا نہ کرنے کی وجہ سے لعنت ہے۔ تیسرا، اللہ کے پیغمبر کی سنت اور شریعت کی حیا نہ کرنے کی وجہ سے آ کے لعنت آتی۔ اور مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من اہل لغیر اللہ، یا اللہ لعنت کر اس شخص پہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کا کوئی چیز بھی دیتا ہے، نظر کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ یا اللہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نظر دیتا ہے، کسی کے تقرب کے لیے کوئی بھی چیز دیتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، جانور ہو، بکرا ہو یا چھترا ہو، نظر ہو یا نیاز ہو، کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی میت کی نام کی دیتا ہے، زندہ یا مردہ کی نام کی دیتا ہے، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر، کیوں کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، کہ لوگوں نظر دو تو صرف اللہ کی، مال خرچ کرو تو صرف اللہ کے نام کا، غیر اللہ کی نظر نہیں دو تو جو غیر اللہ کی نظر دینے والے ہیں، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے غیر اللہ کے نام کی نظر دی ہے۔ جو کسی غیر اللہ کے نام کی نظر دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لعن اللہ، یا اللہ اس قوم کے اوپر لعنت کر۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یا اللہ اس آدمی کے اوپر بھی لعنت کر جو کوئی اپنا جانور، کوئی بکرا یا چھترا، کوئی بڑا یا چھوٹا، کوئی اونٹ جانور، کوئی بھی جانور جو کسی غیر کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہے، چاہے اس کی قبر پہ ذبح کرتا ہے، چاہے گھر میں ذبح کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کا جو بھی کوئی جانور ذبح کرتا ہے، لعن اللہ، یا اللہ اس شخص کے اوپر لعنت کر۔ پھر فرمایا لعن اللہ من عق والدی، یا اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من لعن والدہ، یا اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، جو اپنے باپ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ علی من سب والدی، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، جو اپنی جائیداد سے ان کو آگ کرتا ہے یا ان کی نافرمانی کرتا ہے یا ان کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے آگے اونچا اونچی آواز سے بولتا ہے، ان کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ لعن اللہ من عق والدی من سب والدی من علی من لعن والدی، کہ یا اللہ اس آدمی کے اوپر لعنت کر جو اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من فرق بین الوالدۃ وولدها واخ واخیہ، یا اللہ اس شخص پہ بھی لعنت کر جو ماں بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر یا اللہ جو ماں بیٹے کو جدا کرے، اور اس شخص پہ بھی لعنت کر جو دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، واخ واخیہ، یا اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت کر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من آوى حدثا او آوى محدثا او آوى حدثا او آوى محدثا، یا اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو میں محمد کی شریعت کو چھوڑ کے نئی نئی بدعات نکال دیتا ہے، نئے نئے طریقے نکال دیتا ہے جو میں محمد سے ثابت نہیں ہے، اس کو دین میں ثابت کر دیتا ہے، کبھی نماز کے آگے پیچھے، کبھی اذان کے آگے پیچھے نکال دیتا ہے، کبھی اذان کے اندر وہ کلمات جو میں محمد سے ثابت نہیں، وہ چیزیں دین میں نکالتا ہے جو میں محمد کی سنت اور شریعت سے ثابت نہیں، اس شخص کے اوپر بھی یا اللہ لعنت کر۔ لعن اللہ من احدث حدثا او آوى محدثا، یا اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو کوئی اسلام کے اندر نیا کام کر دیتا ہے، کوئی بدعت والا کام کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من وقر صاحب بدعت، یا اللہ اس شخص پہ بھی لعنت کر جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے۔ ایک تو بدعت کرنے والے کے اوپر خدا کی لعنت ہے، اور دوسرا جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے عبداللہ ابن عمر رجل فلان یسلم الیک، وہ فلاں آدمی تمہیں سلام دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا عندما ترجع لم تسلمہ منی، جب واپس جائے تو میں عبداللہ ابن عمر کی طرف سے اس کو سلام نہ دینا۔ فرمایا کیوں؟ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی بدعتی ہے، تو اگر میں عبداللہ بن عمر اس کے سلام کا جواب دے دوں تو کہیں بدعتی کی تعظیم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ من وقر صاحب بدعت، اللہ لعنت کرے اس شخص پہ جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم کس طرح ہے کہ تم بدعت والے کام میں شریک ہو جاتے ہو، اس کو اپنا امام بنا لیتے ہو،
یا ان کے عرس قوالیوں میں شریک ہو جاتا ہے آدمی، ان کے میلے موالوں میں شریک ہو جاتا ہے، تو جو آدمی بدعت والے کام میں شریک ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ملعون ہے جو بدعت کرنے والا ملعون ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا فتویٰ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو عام اعلان کیا بدعتی کے لیے، دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مدینہ منورہ کی حرم کی حد مقرر کی تو نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ پھر یہ الفاظ دہرائے، اور آپ نے فرمایا کہ المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ له منہ صرفا ولا عدلا، کہ لوگوں عیر پہاڑ سے لے کے ثور پہاڑ تک یہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینہ منورہ کے اندر کوئی بدعت کا کام کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اس کے اوپر خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، پوری مخلوق کی لعنت۔ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی نفلی اور فرضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے اندر تیسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل صاحب بدعۃ لا صلاة ولا صوما ولا زکاة ولا حجا ولا عمرة یخرج من الاسلام کما تخرج الشعر من العجین، کہ لوگوں بدعتی آدمی کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ نفلی، نہ فرضی، نہ حقیقی، نہ حکمی، کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں، اس طرح اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکال لیا۔ کیوں؟ اس نے جو نیا کام کیا ہے، کہ یہ نیا کام اگر نیکی تھا تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں بتایا؟ تو جو آدمی کتاب اللہ میں کتمان کرتا ہے، جو چھپاتا ہے، اس کے اوپر تو خدا کی لعنت برستی۔ اگر یہ نیکی تھی، یہ میلے موالے لگانا، یہ عرس قوالیاں، یہ کس نبی کی شریعت ہے؟ کسی نبی کی شریعت ہے؟ تو جو آدمی ایسے کاموں میں شریک ہوتا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو جو ان کی تعظیم کرتا ہے اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے، جو ان کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کی تو اپنی نماز نہیں بدعتی آدمی کی، تو دوسرے کی کیسے ہو؟ امام بنا لینے سے بڑھ کے اور کیا تعظیم ہے؟ ایک بدعتی آدمی کو آدمی امام بنا لیتے ہیں، تو جو آدمی امام ہو، مقتدی کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں؟ کہ وہ امام دل میں اس کا حسد نہیں رکھے، اس کے بارے میں اس کے دل میں کینہ نہیں ہو، عداوت نہیں ہو۔ اگر یہ اور امام کے بارے میں مقتدی اگر صاف نہیں ہے دل سے، تو ایسے آدمی کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور دل میں کدورت ہے، حسد ہے، ضد ہے، اور امام کو صحیح نہیں سمجھتا، تو ایسے مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ امام ٹھیک ہے تو اس لیے پڑھتا ہے، یہ تو ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس آدمی کے اوپر لعنت کی ہے۔ لعن اللہ من وقر صاحب بدعت، یا اللہ اس آدمی پہ لعنت کر جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے۔ پھر فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لعن اللہ قوما من اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، یا اللہ اس قوم پہ لعنت کر جو قوم اپنے انبیاء کی، اپنے اولیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بناتی ہے، سجدہ گاہ بناتی ہے، عرس قوالیاں کرواتی ہے، ان کے نام کی نظر نیازیں دیتی ہے، ان کے سامنے سجدے سجود کرتی ہے، ان کی قبروں کے اوپر اعتکاف طواف کرتی ہے اور ان کے چکر لگاتے ہیں۔ لعن اللہ قوما من اتخذ قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، یا اللہ اس قوم کے اوپر لعنت کر جو اپنے بزرگوں اور انبیاء کی قبروں کو میلہ
میلہ گاہ اور سجدہ گاہ بناتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہودیوں کی طرف آئے نبی علیہ السلام تو آپ نے فرمایا، اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا عند الرکن، فرمایا بیت اللہ شریف کے اندر ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک فرفع بصرہ الی السماء، تو نبی علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نبی علیہ السلام نے نیچے کی، پھر آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى ان اللہ حرم شہومہم فجملوها وباعوها واکلوا ثمنها، کہ لوگوں اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی یہ قوم ہے، اللہ اس قوم کے اوپر لعنت کرے۔ اللہ نے چربی کو، شہم کو اس قوم کے اوپر حرام کیا، ان ظالموں نے اس کو اکٹھا کر کے بیچ کے اس کی کمائی کھانا شروع کر دی، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، یا اللہ اس شخص پہ لعنت کر جو اللہ کا نام چھوڑ کے کسی غیر کی قسم اٹھاتا ہے، چاہے کسی نبی کی قسم اٹھاتا ہے، چاہے کسی ولی کی قسم اٹھاتا ہے، چاہے کسی زندہ یا مردہ کی قسم اٹھاتا ہے، چاہے دودھ کی یا اولاد کی یا بچیوں کی یا بادشاہ کی، کسی کی بھی قسم اٹھاتا ہے، یا اللہ ایسی قوم کے اوپر لعنت کر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، یا اللہ یہودیوں پہ لعنت کر، عیسائیوں پہ لعنت کر، یا اللہ کیوں انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے میلے لگانے شروع کر دیے، ان کے اوپر عرس قوالیاں کرنی شروع کر دیے، ایسی قوم کے اوپر یا اللہ لعنت کر۔ پھر آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من سجد لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے اس شخص پہ، اس قوم پہ اللہ لعنت کرے جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے سامنے سجدہ کرتی ہے، کسی غیر کے سامنے جو قوم جھکتی ہے، کسی غیر کے سامنے جو لوگ منتیں سماجتیں کرتی۔ اگر یہود و نصارہ اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ اور سجدہ گاہ بنائیں، ان کے اوپر تو لعنت ہے، پھر اس قوم کے لیے الگ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ قوما، اللہ اس قوم پہ لعنت کرے، یہودیوں کے اوپر الگ لعنت کی، اور اس قوم پہ اللہ لعنت کرے جو قوم اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو میلہ گاہ اور سجدہ گاہ بناتی۔ ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر ایک الگ معبود بنا رکھا ہے جس کی عبادت اور طواف ہو رہا ہے، یہ کس پیغمبر کی شریعت ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کا حیا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے اوپر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دہکتا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو خدا کی لعنت برسنے کا سبب جو ہے 3 وجوہات ہیں، اور لوگ قبروں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کہ یہ لوگ قرآن سے دور ہیں، تو جو آدمی قرآن سے دور ہو قرآن مقدس نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، فرمایا جو قرآن کو چھپاتا ہے، جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس قوم کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ دوسرا، تو جس قوم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور حقوق اور حدود کا حیا نہیں کیا، اس قوم کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے۔ تیسرا، وہ سبب جس نے اپنے اللہ کے پیغمبر کا حیا نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور صورت کا حیا نہیں کیا، اس قوم کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے۔ وہ کسریٰ بادشاہ جس نے ظاہری طور پہ نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ کسریٰ، یا اللہ اس کسریٰ پہ لعنت فرما۔ تو جو قبیلے کافر اور مشرکوں کے تھے، اللہ کے پیغمبر نے نام لے کے ان کے اوپر لعنت کی۔
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ علی رعل و ذکوان عصت اللہ و رسولہ. یا اللہ قبیلہ رعل کے لوگ ان کے اوپر لعنت کر، قبیلہ ذکوان کے لوگ ان کے اوپر لعنت کر. یہ بتوں کے پجاری، یہ لات کے پجاری، یہ عزا کے پجاری، یہ منات اور حبل کے نام کے وظیفے پڑھنے والے، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نظر نیازیں دینے والے، یا اللہ ان قبیلوں کے اوپر لعنت کر. کیوں؟ یہ تیرے حکم کی بھی نافرمانی کرنے والے ہیں اور تیرے پیغمبر کے حکم کی بھی نافرمانی کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لوگوں، جس نے میرے رسول کو ایذا پہنچائی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا حیا نہیں کیا، میرے رسول کو جس قوم نے ایذا پہنچائی، میرے پیغمبر کی سنت اور شریعت کا جس قوم نے حیا نہیں کیا، اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت برستی ہے. تو کیوں میت کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ ایک آدمی کسی کو آواز دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سن لے یا وہ سمجھ لے. میت کو کیوں بلاتے ہیں؟ قبروں کا کیوں طواف کرتے ہیں؟ میت کو کیوں آوازیں دی جاتی ہیں؟ کسی کو کوئی آدمی آواز دیتا ہے کس وجہ سے؟ اس کو سنانے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے. تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے، جو میت ہے وہ نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. تو جس قوم نے اس میں اختلاف ڈالا ہے، اللہ کی کتاب نے تو اختلافات کو ختم کر دیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يسمعوا دعاءکم، لوگوں تمہاری آوازیں پکارے نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى، جو مر چکے ہیں وہ نہ جانتے ہیں نہ سنتے. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ نہ جانتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں عقل ہے نہ فہم ہے نہ ادراک ہے نہ شعور ہے، ان کے اندر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں ان کو بلاتے ہو؟ 10 مقامات پہ قرآن مقدس کے اندر اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ لوگوں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. لوگوں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو بھی بلاتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں اور پکاروں کو سنتے نہیں ہیں. دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، جن کے نام کی تم نظر نیازیں دیتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. قیامت کے دن تم انبیاء کو بلاؤ یا اولیاء کو بلاؤ، جن کو بھی بلاؤ، قیامت کے دن یہ لوگ انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. جو لوگ پکارنے والے ہیں، جو میتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، جو مردوں کے سامنے اپنے جبین جھکانے والے ہیں، جو مردوں کو سنوانے والے ہیں، جو ان کے سامنے نفع نقصان حاجات لے کے جانے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن ان سب کو جمع کر دیا جائے گا. پکارنے والے جو ہیں ان کو بھی جمع کر دیا جائے گا، جن کو پکارتے ہیں ان کو بھی جمع کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما کنتم ایانا تعبدون. اور تم ان کو کہہ کے آئے تھے کہ ہماری عبادت کرنا، ہمارے بعد ہمارے سامنے آ کے دعائیں کرنا، سجدے کرنا، سجود کرنا. تو وہ آگے سے جواب دیں گے، انبیاء اور اولیاء کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے، کسی غیر کی قسم نہیں اٹھائی. یا اللہ تیری ذات کی قسم ہے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان تو گواہ ہے. یا اللہ ان کننا جمع کا صیغہ ہے. یا اللہ سارے انبیاء سارے اولیاء کہیں گے، جن
دین کی بھی لوگ میلے موالے لگاتے ہیں، سب قیامت کے دن کہیں گے کنا عن عبادتکم لغافلین، یا اللہ تیری ذات کی قسم ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبروں پہ آیا، کون ہمارے ساتھ دعائیں کرتا رہا، کون ہم سے مانگتا رہا، ہم تو بالکل غافل تھے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تیسرے مکان پہ قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے، کہیں گے ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، فرمایا تم تو جھوٹے ہو بالکل، ہمیں تو تمہاری پکار کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر یا اللہ جو مردوں کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، جو مردوں کے سامنے نظر نیازیں دینے والے لوگ ہیں، غیر خدا کے سامنے جو سجدہ ریزی کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مقدس خود اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے گمراہ لوگ ہیں، یہ تو جانوروں سے بدتر لوگ ہیں، یہ تو بڑے ذلیل لوگ ہیں، یہ بڑے رذیل لوگ ہیں۔ شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ ذلیل اور رذیل قوم وہ ہے جو مردوں کے سامنے جھکنے والی ہے، جو غیروں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا جو شرک ہے، یہ شرک جو ہے قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کون بلاتا رہا، کون پکارتا رہا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ قوما من اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، یا اللہ اس قوم پہ لعنت کر جو قوم زندہ خدا کو چھوڑ کے قبروں کے سامنے جھکنے والی قوم ہے، جو غیروں کے سامنے جھکنے والی قوم ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو نبی کی قبر کو سجدہ نہ کیا جاتا، اگر غسل جائز ہوتا تو نبی کی قبر کو غسل نہ دیا جاتا، اگر طواف جائز ہوتا تو نبی کی قبر کا طواف نہ ہوتا، اگر اعتکاف جائز ہوتا قبروں پہ تو نبی کی قبر کا اعتکاف نہ ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعا کی نبی علیہ السلام نے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، لوگ میری قبر کے اوپر نظریں نیازیں لے کے نہیں آئیں، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، میری قبر کو نظر گاہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، عرس قوالیوں والی جگہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا۔ یا اللہ یہ آخر ٹائم پہ نبی علیہ السلام فرما رہے، جب نبی علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں اسی مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس قوم پہ لعنت کی جو قبروں کو پوجنے والی ہے، پھر دعا کی، فرمایا لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، یہ عبادت خانہ نہ بنانا، سجدہ ریزیاں کوئی میری قبر کے سامنے نہیں کرے۔ تو پھر امت کو سبق سمجھایا نبی علیہ السلام نے کہ لوگو جب ادھر آؤ میرے شہر کے اندر، میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ، میں محمد کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں آؤں۔ اگر تم حج پہ جاؤ یا عمرے پہ جاؤ، کسی وجہ سے تم وہاں پہ جاؤ مکہ یا مدینہ کے اندر، اگر تم مدینہ میں آؤ تو میں محمد کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے نہ آنا۔ قال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم تعودونہ والبشر ثم امیم وادعا به فی الخطب دون الہکم ومولاکم فالجرم ثم وقد لعن الله اليهود لأنهم فرت منهم في العالمين سموم لأنهم الذين اتخذوا القبور مساجدا يرج إليها والنظر إليه ملوم تعالوا فرادا وقت لمسجدي وتوبوا إلى الخلاق وهو عليم لا تسجدوا للقبر أو تلصموا الثرى لأجلي فإني ذاك عند ختیم۔ فرمایا لوگو میں محمد کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے نہیں آنا اور اکٹھے ہو کے بھی میں محمد کی قبر پہ نہیں آنا، تعالو فرادا فردن فردن ہو کے میں محمد کی قبر پہ آنا، اکٹھے بھی وہاں پہ نہیں ہونا، عبادت بھی وہاں پہ دعا والی نہیں کرنی، میرے سامنے دعا بھی نہیں کرنی، سجدہ بھی نہیں کرنا، جھکاؤ بھی نہیں کرنا میں محمد کی قبر پہ، ہاں میری قبر کی زیارت کی نیت کر کے بھی نہیں آنا۔ تعالو فرادا ای وقت
وقت لمسجدی، ایسے بھی نہیں آنا اور اس ٹائم پہ آنا جب نماز کا ٹائم ہو، اور میں محمد کی مسجد دیکھنے کی نیت کر کے آنا، میری قبر دیکھنے کی نیت کر کے نہ آنا۔ کیوں کہ اس امت کو سمجھا دیا کہ قبروں کی زیارت کرنا یا ان کے اوپر طواف اور میلے موالے لگانا یہ پیغمبر خدا کی شریعت نہیں، یہ شیطان کا حکم ہے۔ تو فرمایا تعالوا فرادا وقت لمسجدی وتوبوا الی الخلاق وهو علیم، لوگوں میں محمد کی مسجد میں آنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا کہ کہیں تم سے کوئی بدعت والا کام نہ ہو جائے، کوئی غیر شرعی کام نہ ہو جائے۔ لا تسجدوا للقبر او تلثموا الثرى لاجلی فانی ذاک عند ختیم، میں محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو تمہیں بتائے گا، میرے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، آخری نبی میں ہوں، تو میں محمد کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے غیر کے سامنے سجدہ کرو۔ اسی لیے تو حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زوارات القبور، یا اللہ ان عورتوں کے اوپر لعنت کر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا لعن زائرات القبور والمتخذات علیہ المساجد والسرج، یا اللہ اس قوم کے اوپر لعنت کر، ان عورتوں کے اوپر لعنت کر جو قبرستان میں جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے چراغ جلاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے سجدہ گاہ بناتی ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، یا اپنی قبر کے اوپر اس کے اوپر اچھار چڑھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یا اللہ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کر، کیوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی شریعت نہیں۔ تو فرمایا کہ تم میت کو کیوں بلاتے ہو، زندہ خدا کو چھوڑ کے تم مردوں کے سامنے جھکنے والی قوم، تو جو مردوں کے سامنے جھکنے والی قوم ہے اس کے ضمیر مردہ ہے، تو وہ شیطان کے ساتھی ہیں، رحمان کے ساتھی نہیں۔ تو تم آدمی بلاتا اس کو ہے جو سنے یا سمجھے، تو فرمایا قرآن تو کہتا ہے جو مر جائے وہ سنتے بھی نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ نہ جانتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں شعور ہے، نہ اس میں فہم ہے، نہ اس میں حس ہے، اس کے تمام نظام ختم ہو جاتے ہیں، تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، سب اس کے عمل ختم، منقطع ہو جاتے ہیں۔ سب صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کرام کا قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ جو مر جائے وہ جانتا سنتا نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا بھی یہی فرمان ہے۔ تمام صحابہ کرام کا، کسی ایک صحابی کا بھی اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ جس صحابی کا یہ عقیدہ ہو کہ جو مر جائے وہ سنتا ہے یا جانتا ہے۔ کسی ایک صحابی کا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ جانتا ہے یا سنتا ہے۔ سب صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پہ، جو مر جائے وہ جانتا سنتا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کے بعد جماعت کون سی ہے؟ تابعین کی جماعت ہے۔ تو تابعین میں سے سب سے بڑا جو تابعی ہے، بڑے امام ہیں 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا